لاہور میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ۔ چیئرمین راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے منصوبے کی ٹائم لائنز پر بریفنگ، بیرونی سرمایہ کار کمپنیوں کی دلچسپی، انفراسٹرکچر کے حوالے سے ریگولیشن، تنظیمی امور پر بھی بریفنگ۔ منصوبے کی تکمیل میں اعلیٰ بین الاقوامی تعمیراتی معیار، ماحول کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ پانی کی کمی اور آبی آلودگی کے مستقل حل کو یقینی بنانے کے ساتھ منصوبے کی جلد تکمیل پر بھی زور دیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا، حکومتی اقدامات کی بدولت تعمیرات کے شعبے کو حوصلہ افزا فروغ حاصل ہوا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو اس میں تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ لبرلز ہیں، چاہے وہ کنزرویٹیوز ہیں، چاہے وہ جو بھی ہیں، کسی بھی طبقے سے ان کا تعلق ہے پاکستان میں، یہ بات تو طے ہے۔ ہم اس بحث پہ تو نہیں آئیں گے کہ انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے اور وہ کوئی بھی ایسی اپرچونٹی نہیں چھوڑتا جس سے کہ ہمیں وہ نقصان پہنچائے۔ اس لیے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، انہوں نے کئی طریقوں سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی نہیں دی اور نہ انشاءاللہ دے گا۔ لیکن جو FATF کی جو بات ہے تو اگین جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہے اور اس میں اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے۔ نواز شریف کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے، وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ۔ حکومتی اقدامات کی بدولت معاشی ترقی کی شرح تیزی سے اوپر جا رہی ہے۔ FATF کے حوالے سے بھارت کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، سی پیک کے بارے میں دشمن سازشیں کرتے رہتے ہیں، منصوبے سے پاکستان کی خوشحالی منسلک ہے۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا زیر تعمیر باچا خان ہسپتال کا دورہ، وبا کے باوجود ہسپتال کی تعمیر تیزی سے جاری۔ وزیر اعلیٰ جام کمال سول ہسپتال کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ صوبے میں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر عوام کو طبی سہولیات کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر حل کی جائے گی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ جام کمال کا مزید کہنا تھا، صوبہ بھر میں 6 اسپورٹس کمپلیکس بنائے جا رہے ہیں۔ کوئٹہ کا پہلا ماسٹر پلان فائنل ہو چکا، جلد عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز احمد شاہ کے گھر آمد۔ وزیر داخلہ کے بھائی پیر طارق احمد شاہ اور پیر حسن احمد شاہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ صدر مملکت کا اعجاز احمد شاہ کے بھائیوں کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ ڈاکٹر عارف علوی کا وزیر داخلہ سے دلی ہمدردی اور اظہار افسوس۔ مشکل وقت میں اپنے ہم وطنوں کے شانہ بشانہ ہیں، 1 لاکھ افراد میں راشن بیگ تقسیم کیے جائیں گے۔ عوامی خدمت میں فلاحی تنظیموں کا کردار بھی قابل تعریف ہے۔ گورنر پنجاب کا شہریوں میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ اورنج لائن میٹرو لاہور کے لیے 250 ملازمتوں کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ اورنج لائن میٹرو آپریٹر کی جانب سے تمام ملازمتوں کو متعلقہ ویب سائٹ پر ڈال دیا گیا۔ درخواستیں ویب سائٹ پر بھیجی جا سکتی ہیں۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ۔ یوم عاشور پر امن و امان کی صورتحال تسلی بخش رہی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ صوبے میں کورونا کیسز میں کمی ہو رہی ہے، بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کی میڈیا سے گفتگو۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کی یورپی یونین کے سفیر سے گفتگو۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور فلاح کے لیے قومی کمیشن تشکیل دے دیا گیا۔ پہلی بار ہندو کمیونٹی سے قومی اقلیتی کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں سندھ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف از خود نوٹس کی سماعت۔ نیپرا کو شیک 26 پر عمل درآمد کرتے ہوئے عوامی شکایات پر فیصلہ کرنے کا حکم۔ نیپرا کی شیک 26 کے استعمال پر کوئی عدالت حکم امتناع نہیں دے سکتی۔ عدالت عظمیٰ کا نیپرا ٹریبیونل کے ارکان کی 10 روز میں تعیناتی کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اعلیٰ عزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں کی سماعت۔ نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا حکم۔ نواز شریف کو عدالت میں پیش ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ عدالت نے مریم نواز اور محمد صفدر کا کیس نواز شریف سے الگ کر دیا۔ عدالت کا وفاقی حکومت سے بھی جواب طلب۔ کیس کی سماعت 9 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔
لندن پراپرٹیز کے ذکر پر ایک ہی خاندان یاد آئے گا. کسی نے دعویٰ کیا تھا کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی ان کی کوئی جائیداد نہیں. یہ دعویٰ کرنے والے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی اصلی مالک نکلے. رہنما پی ٹی آئی سینیٹر فیصل جاوید خان کا ٹویٹ. ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد میں تیزی سے کمی. 2,80,970 افراد صحتیاب. ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,881 رہ گئی. مزید 300 افراد میں وائرس کی تصدیق. 4 افراد جان کی بازی ہار گئے. ادویات کے لیے بھنگ کی کاشت سے 3 سال میں $1 بلین آمدن کا امکان. وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری. پاکستان کا فرانسیسی میگزین کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی دوبارہ اشاعت کے اعلان پر اظہار مذمت. کوئی ملک یہ دکھاوا نہیں کر سکتا کہ کرونا وائرس ختم ہو چکا. معیشت کی بحالی اور لاک ڈاؤن پابندیوں میں کمی کی حمایت کرتے ہیں WHO. محمد رضوان کی شکل میں عرصے بعد کوئی اچھا وکٹ کیپر دیکھنے کو ملا. سابق بھارتی کرکٹر کرن مورے پاکستان وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان کی صلاحیتوں کے گرویدہ ہو گئے. سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا کرپشن کرنے والوں پر شکنجہ سخت. یمن فورسز کے کمانڈر سمیت 2 عہدیداروں کو برطرف کر دیا گیا. پی ٹی آئی حکومت کے لیے ایک اور اچھی خبر. گیلپ سروے کے مطابق 55% لوگ سمجھتے ہیں حکومت صحیح سمت کی طرف جا رہی ہے. بلا شبہ حکومت کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. کراچی کے بعد سندھ کے ضلع دادو میں سیلابی پانی کی تباہ کاریاں جاری. متاثرین کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار. وبائی امراض سے متعدد بچے جاں بحق ہو گئے.